آج ہم قرآن کے 15ویں پارے سے کچھ چنے ہوئے نقاط پر ایک گہری نظر ڈال رہے ہیں۔ جی ہمارے پاس جو مواد ہے وہ اس حصے کے کچھ بنیادی پیغامات کا کہہ لیں کہ ایک خلاصہ ہے، بالکل۔ اور اس میں غوطہ لگانے کا مقصد صرف معلومات حاصل کرنا نہیں بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ یہ باتیں انسانی فطرت، ہماری ذاتی ذمہ داری اور زندگی گزارنے کے طریقوں کے بارے میں کیا کہتی ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح کہا، یہ صرف ایک فہرست نہیں ہے، یہ ایک طرح کا نقشہ ہے جو ہمیں روحانی اصولوں سے لے کر روزمرہ کی زندگی کے عملی فیصلوں تک کا راستہ دکھاتا ہے۔ اچھا، اور جب ہم ان نکات کو جوڑ کر دیکھتے ہیں تو ایک بہت بڑی اور ایک مکمل تصویر سامنے آتی ہے۔ تو پھر اسی تصویر کو جوڑنا شروع کرتے ہیں۔ اس مواد میں سب سے پہلی چیز جس نے مجھے اپنی طرف کھینچا وہ یہ تھی کہ قرآن اپنے آپ کو کیسے متعارف کراتا ہے۔ جی یہ صرف ایک کتاب نہیں بلکہ کہا گیا ہے کہ بے شک قرآن اس راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے جو کہ سیدھا ہے، بالکل۔ اور ساتھ ہی یہ ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت بھی ہے۔ یہ شفا کا لفظ مجھے بہت دلچسپ لگا۔ ہاں، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ یہ صرف جسمانی بیماری کی بات تو نہیں ہو سکتی نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہاں شفا سے مراد روحانی اور نفسیاتی شفا ہے۔ ہمارے شکوک، ہمارے خوف، ہماری بے چینی، ہمارا احساس جرم، اچھا، یہ وہ روحانی بیماریاں ہیں جو ہمیں اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ اس کا پیغام ان بیماریوں کا علاج ہے۔ یعنی یہ تسلی دیتا ہے۔ جی، تسلی دیتا ہے، امید دیتا ہے اور سوچ کو واضح کرتا ہے۔ یہ صرف اصول نہیں بتاتا بلکہ انسان کی اندرونی حالت کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ صحیح۔ اور اسی لیے آگے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس میں کوئی کجی یا ٹیڑھا پن نہیں ہے، یعنی اس کی باتیں صاف اور سیدھی ہیں، الجھانے والی نہیں۔ یعنی یہ ایک سیدھا راستہ ہے جس میں کوئی الجھاؤ نہیں، اور اس پر چلنے کے لیے انسان کو اندر سے ٹھیک ہونا بھی ضروری ہے، جس کے لیے یہ شفا کا کام کرتا ہے۔ بالکل۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن لوگوں کو یہ راستہ سمجھانے کے لیے بھی تو کوئی طریقہ ہوگا۔ جی، اور اسی لیے مواد میں ذکر ہے کہ اس میں ہر طرح کی مثالیں دی گئی ہیں۔ اچھا، یہ بہت اہم ہے۔ یہ کوئی خشک فلسفیانہ کتاب نہیں ہے، یہ کہانیوں، تمثیلوں اور روزمرہ زندگی کی مثالوں سے بات سمجھاتا ہے تاکہ ہر ذہنی سطح کا انسان اپنے ظرف کے مطابق اس سے کچھ نہ کچھ حاصل کر سکے۔ اور پھر وہ چیلنج بھی ہے۔ جی، اور اس کی اہمیت پر زور دینے کے لیے وہ مشہور چیلنج بھی ہے کہ تمام انسان اور جن مل کر بھی اس جیسا کلام نہیں لا سکتے۔ یہ دراصل اس کے انسانی کلام نہ ہونے کا اعلان ہے۔ بالکل، کہ اس کا ماخذ کہیں اور ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس ایک ایسی گائیڈ ہے جو سیدھا راستہ دکھاتی ہے، روحانی شفا دیتی ہے اور مثالوں سے بات سمجھاتی ہے، لیکن یہ رہنمائی آخر کس پر لاگو ہوتی ہے؟ یہاں سے بات بہت ذاتی اور گہری ہو جاتی ہے۔ ایک آیت ہے جو مجھے ہمیشہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ کون سی؟ ہر انسان کی گردن کے گرد اس کے اعمال کا پٹا ہے۔ ہاں، یہ پٹا یا توق کا تصور ہی کتنا طاقتور ہے۔ یہ بہت ہی گہری منظر کشی ہے۔ یہاں پٹا کا لفظ کلیدی ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو باہر سے کسی نے زبردستی ڈال دی ہو، نہیں، بلکہ یہ ہمارے اپنے اعمال، ہماری نیتوں اور ہمارے فیصلوں سے بنا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم اپنی پسند اور اپنے فیصلوں کے نتائج سے بھاگ نہیں سکتے۔ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ جی، ہماری شناخت کا، ہمارے وجود کا حصہ بن کر۔ وہ توق ہماری اپنی کمائی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے اعمال کے قیدی ہیں، ایک طرح سے۔ قیدی بھی کہہ سکتے ہیں، یا یوں سمجھیں کہ ہم اپنے اعمال کے مجسمے خود تراشتے ہیں۔ اچھا، اسی لیے آگے یہ اصول بالکل واضح کر دیا گیا ہے کہ جو کوئی ہدایت پر چلے گا یا گمراہی پر، اس کا فائدہ یا نقصان اسی کے لیے ہے۔ اور آخر میں؟ اور اس کی آخری شکل یہ ہوگی کہ قیامت کے روز کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میں نے فلاں کی وجہ سے ایسا کیا تھا۔ بالکل، ذمہ داری مکمل طور پر انفرادی ہے۔ وہ پٹا ہر کسی کا اپنا ہوگا۔ یہ انفرادی جوابدہی کا تصور بہت طاقتور ہے، لیکن یہ سوال بھی پیدا کرتا ہے کہ انسان کی وہ کون سی فطری کمزوریاں ہیں جو اسے اس ذمہ داری کو نبھانے سے روکتی ہیں؟ کیا مواد اس پر بھی روشنی ڈالتا ہے؟ یقیناً، اور یہ اس کی خوبصورتی ہے۔
وہ صرف اصول بیان کر کے نہیں چھوڑ دیتا بلکہ انسانی نفسیات کا گہرا تجزیہ بھی کرتا ہے۔ مواد میں دو باتیں ایک ساتھ آتی ہیں۔ ایک، انسان جلد باز واقع ہوا ہے، اور دوسرا یہ کہ انسان سب سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ یہ تو آج بھی ہم اپنے ارد گرد ہر جگہ دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا پر دیکھ لیں یا ٹی وی پر، ہر کوئی بحث اور جھگڑے میں مصروف ہے۔ جی، اور جلد بازی تو جیسے ہماری زندگی کا حصہ بن گئی ہے، ہر چیز فوراً چاہیے۔ یہ دونوں نکات مل کر انسانی نفسیات کی ایک بہت گہری تصویر بناتے ہیں۔ ایک طرف بے صبری اور فوری نتائج کی خواہش ہے، اور دوسری طرف اپنی بات منوانے کی ضد۔ بالکل، اور بحث مباحثہ، یعنی انسان اپنے فوری جذبات اور اپنی انا کے ہاتھوں بہت جلدی بہک سکتا ہے۔ اچھا، قرآن صرف یہ بتا نہیں رہا کہ انسان ایسا ہے، بلکہ یہ ایک تشخیص ہے جس کا علاج آگے کی ہدایات میں دیا گیا ہے۔ اور ایک اور کمزوری کا بھی ذکر ہے نا، مصیبت کے وقت والا۔ جی، کہ انسان صرف مصیبت کے وقت اللہ کو پکارتا ہے، اور جیسے ہی مصیبت ٹلتی ہے وہ سب کچھ بھول کر پرانی روش پر واپس چلا جاتا ہے۔ یہ بھی اسی جلد بازی اور کم نظری کی ایک شکل ہے۔ تو یہ جو انسانی کمزوریاں ہیں، جلد بازی، جھگڑالو پن، احسان فراموشی، یہ صرف سوچ کی حد تک تو نہیں رہتی، ہمارے عمل میں بھی نظر آتی ہوں گی۔ ظاہر ہے۔ مواد میں عیاش لوگوں کو شیطان کے بھائی کہا گیا ہے، جو کہ ایک بہت سخت اصطلاح ہے۔ بہت سخت۔ کیا یہاں صرف پیسہ ضائع کرنے کی بات ہو رہی ہے یا اس کا کوئی گہرا مطلب ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ یہ صرف مالی اسراف سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اچھا، یہ وسائل کو بے قدری سے ضائع کرنے کی ذہنیت کے بارے میں ہے۔ آپ کا وقت، آپ کی صلاحیت، آپ کی صحت، آپ کو ملنے والے مواقع، یہ سب وسائل ہیں۔ صحیح۔ انہیں بے مقصد اور فضول کاموں میں ضائع کرنا ہی وہ عیاشی ہے۔ اور شیطان سے کیا تعلق ہے اس کا؟ شیطان کا کام بھی نعمت کی ناقدری اور تکبر پیدا کرنا ہے، اسی لیے یہاں ان دونوں کے عمل میں ایک گہری مماثلت دکھائی گئی ہے۔ یہ شکر گزاری کی ضد ہے۔ اور اسی ذہنیت کی ایک اور شکل تکبر بھی ہو سکتی ہے۔ مواد میں کہا گیا ہے کہ زمین پر اکڑ کر مت چلو۔ جی، کیونکہ تکبر انسان کو اس کی حقیقت بھلا دیتا ہے۔ یہ وہی اینا ہے جو اسے جھگڑالو بناتی ہے۔ اور خرچ کرنے کے بارے میں؟ اسی طرح خرچ کرنے کے معاملے میں بھی ایک درمیانی راستہ بتایا گیا ہے۔ نہ تو ہاتھ گردن سے باندھ لو کہ کنجوسی کرو، اور نہ ہی اسے پوری طرح کھول دو کہ سب کچھ لٹا کر محتاج ہو جاؤ۔ یعنی توازن۔ جی، یہاں بھی وہی توازن کا اصول ہے جو ہر جگہ نظر آتا ہے۔ اعتدال ہی دراصل اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کی علامت ہے۔ تو یہ سب باتیں، یعنی ذمہ داری کا احساس، اپنی کمزوریوں کو پہچاننا اور پھر اعتدال کے ساتھ زندگی گزارنا، یہ سب عملی طور پر کیسا دکھتا ہے؟ ہمارے روزمرہ کے کاموں میں یہ اصول کیسے نظر آئیں گے؟ اس کے لیے بھی بہت واضح ہدایات دی گئی ہیں۔ جیسے ایک بہت ہی عملی حکم ہے، جب ناپو تو پورا ناپو، اور تولو تو صحیح ترازو سے تولو۔ یہ تو کاروباری ہدایت لگتی ہے۔ بظاہر تو یہی لگتی ہے، لیکن اس کا اطلاق زندگی کے ہر شعبے پر ہوتا ہے۔ کیسے؟ کسی کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے اس کا حق پورا دینا، کسی کی بات سنتے ہوئے اسے پوری توجہ دینا، اپنے کام کو ایمانداری سے کرنا، یہ سب اسی پورا ناپنے میں آ جاتا ہے۔ اچھا، یعنی یہ سماجی انصاف کی بنیاد ہے۔ بالکل۔ اور انصاف کی بات کریں تو ایک اور نکتہ بھی ہے کہ قتل کے بدلے قتل کی اجازت تو ہے، لیکن اس میں زیادتی نہ کی جائے۔ جی، یعنی بدلے کے جوش میں قانون کو ہاتھ میں لے کر حد سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں۔ یہاں بھی توازن ہے۔ بالکل، یہاں بھی وہی توازن اور انصاف کا اصول کار فرما ہے۔ حتیٰ کہ عبادت جیسے ذاتی عمل میں بھی اعتدال کی تلقین کی گئی ہے۔ نماز والی بات؟ جی، نماز میں آواز نہ بہت اونچی ہو کہ ریاکاری لگے، اور نہ اتنی دھیمی کہ خود کو بھی سنائی نہ دے۔ درمیانی راستہ اختیار کرو۔ یہ تو بہت ہی باریک بینی ہے۔ جی، یہ عبادت میں بھی دکھاوے اور سستی دونوں انتہاؤں سے بچنے کی تعلیم ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ نیت کے ساتھ ساتھ عمل کا طریقہ کار بھی اہم ہے۔ روحانی طور پر بھی کچھ خاص اعمال کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، جیسے فجر کے وقت قرآن پڑھنے کا ذکر ہے۔ ہاں، کہ اس وقت کی تلاوت نوٹ کی جاتی ہے۔ یہ دن کے آغاز میں ہی ایک روحانی توانائی حاصل کرنے اور اپنی سمت درست رکھنے کا ایک ذریعہ لگتا ہے۔ اور ایک بہت ہی اہم عملی ہدایت جو شاید ہم سب اکثر بھول جاتے ہیں۔ وہ کون سی؟ کسی کام کے بارے میں یوں نہ کہو کہ میں یہ کل کروں گا، جب تک ساتھ میں اگر اللہ نے چاہا نہ کہہ لو۔ انشاءاللہ۔ جی، یہ کوئی رسمی جملہ نہیں ہے، یہ اپنی محدودیت اور اللہ کی حاکمیت کا اعتراف ہے۔ صحیح۔ یہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ ہمارے منصوبے اور ہماری کوششیں اپنی جگہ،
لیکن حتمی نتیجہ اللہ کی مرضی پر منحصر ہے۔ یہ ہمیں تکبر سے بچاتا ہے۔ یہ بہت دلچسپ ہے کہ کیسے گفتگو بہت ہی ذاتی اور روزمرہ کے معاملات سے شروع ہو کر اب ایک بڑے کائناتی تصور کی طرف جا رہی ہے، جی، یعنی اپنی محدودیت کا احساس۔ مواد میں اللہ کی حاکمیت پر بہت زور دیا گیا ہے کہ بادشاہی میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ جی، اور یہیں سے تصویر مکمل ہوتی ہے۔ انفرادی ذمہ داری کا تصور اس وقت تک ادھورا ہے جب تک ہمیں یہ نہ معلوم ہو کہ ہم کس کے سامنے جواب دہ ہیں۔ یہ کائناتی تناظر ہمیں ہماری حیثیت یاد دلاتا ہے۔ بالکل، اور اس تناظر میں ایک سب سے حیران کن بات یہ کہی گئی ہے کہ ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ بھی ان میں ہے سب اللہ کی ہم بیان کرتے ہیں۔ لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ یہ آیت تو انسان کو ایک لمحے کے لیے خاموش کر دیتی ہے۔ جی، یعنی یہ پوری کائنات، یہ ستارے، یہ پہاڑ، یہ درخت، سب ایک ہم آہنگی میں ہیں، ایک گیت گا رہے ہیں، لیکن ہم اسے سن نہیں سکتے۔ یہ صرف ایک شاعرانہ بات نہیں ہے۔ جدید سائنس بھی ہمیں بتاتی ہے کہ کائنات میں ہر چیز ایٹم کی سطح پر ایک خاص فریکوینسی پر وائبریٹ کر رہی ہے۔ ایک طرح کی ہم آہنگی میں ہے۔ جی، یہ آیت اس سائنسی حقیقت کو ایک روحانی معنی دیتی ہے۔ یہ وائبریشن، یہ ہم آہنگی دراصل اپنے خالق کی تسبیح ہے۔ تو ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے اندرونی شور، اپنی جلد بازی اور اپنی جھگڑوں میں اتنے مصروف ہیں کہ کائنات کا یہ عظیم گیت سن ہی نہیں پاتے۔ تو پھر یہ دنیا کی خوبصورتی، یہ دولت اور اولاد جن کا ذکر ہے کہ یہ دنیاوی زندگی کی زینت ہے، ان کا کیا مقصد ہے؟ ان کا مقصد وہی ہے جو شروع میں بیان ہوا، آزمائش۔ اچھا، یہ سب چیزیں اس امتحان کا حصہ ہیں کہ انسان اس کائناتی ہم آہنگی کا حصہ بنتا ہے یا اپنی انا کے شور میں گم ہو جاتا ہے۔ اور اسی لیے ابلیس کی مثال دی گئی ہے۔ بالکل، نافرمانی کی مثال ابلیس کی دی گئی ہے، جو جنات میں سے تھا اور اس نے حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ اس نے اپنے اختیار کا غلط استعمال کیا۔ اور اس کے برعکس جو لوگ ایمان لا کر نیک اعمال کرتے ہیں، یعنی اس کائناتی ہم آہنگی سے جڑ جاتے ہیں، ان کے لیے جنت کی نعمتوں کا وعدہ ہے۔ تو اگر ہم ان تمام نکات کو جوڑیں تو ایک واضح تصویر بنتی ہے۔ ایک طرف قرآن کی شکل میں ایک واضح رہنمائی اور روحانی شفا کا وعدہ ہے، جی، دوسری طرف انسان کی ذاتی اور انفرادی ذمہ داری ہے جسے اس کی اپنی فطری کمزوریوں، جلد بازی، جھگڑالو پن کا سامنا ہے۔ صحیح۔ پھر اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے عملی ہدایات ہے، جیسے انصاف، اعتدال اور عاجزی۔ اور یہ سب کچھ ایک عظیم کائناتی نظام کے اندر ہو رہا ہے جس میں ہر شے خدا کی حمد بیان کر رہی ہے۔ بالکل، آپ نے بہت خوبصورتی سے اس کا خلاصہ کیا۔ یہ سب ٹکڑے مل کر ایک ہی پیغام دیتے ہیں: اپنی انفرادی ذمہ داری کو سمجھو، اپنی فطرت کی خامیوں پر قابو پاؤ اور کائنات کی اس عظیم ہم آہنگی کا حصہ بننے کی کوشش کرو۔ آخر میں ایک سوچ ہے جو میرے ذہن میں بار بار آ رہی ہے۔ جی، بحث اور اختلاف میں اپنی توانائی ضائع کرتا رہتا ہے، اور دوسری طرف یہ تصور ہے کہ ساتوں آسمان، زمین اور ان میں موجود ہر شے، ہر ذرہ اللہ کی حمد میں مصروف ہے، ایک مسلسل پرسکون تسبیح میں۔ لیکن ہم انسان اپنی تمام تر عقل کے باوجود اس تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ انسان کے ان جھگڑوں اور کائنات کی اس ہم آہنگ تسبیح کے درمیان کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ کیا ہمارا جھگڑالو پن، ہمارا اندرونی شور ہی وہ پردہ ہے جو ہمیں کائنات کا یہ عظیم نغمہ سننے سے روکے ہوئے ہے؟ اور اس تسبیح کو نہ سمجھ پانا ہماری اپنی فطرت کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ اس سوال پر غور کرنا شاید اس پورے جائزے کا سب سے اہم نچوڑ ہے۔